ہمارا فوکس زیادہ تر یوتھ کے اوپر ہوتا ہے, یوتھ کے پرابلمس کے اوپر ہوتا ہے, جو کہ یوتھ دین سے تھوڑا دور جا رہے ہیں یا دین کو تھوڑا بورنگ سمجھتے ہیں, تو ان کے لیے ہم جو دین کا ہے اس کو سمجھنا آسان فرما دیں, اور تاکہ وہ جو بیزاری ہے دین سے, وہ دوری ہے, وہ ختم ہو سکے ان کی. اس سلسلے میں ہم لوگ ڈفرینٹ کلاسز کا انعقاد کرتے ہیں, ورکشاپس کا انعقاد کرتے ہیں, اسکول, کالجز, یونیورسٹیز میں ہم چکر لگاتے ہیں. ہم فٹ بال گراؤنڈ, کرکٹ میچز اور گیٹ ٹوگیدرز, بہت ساری ایکٹیویٹیز ارینج کرتے ہیں. تو آپ لوگ ہمارے فیس بک پیج کے اوپر, واٹس ایپ گروپ کے تھرو ہم سے منسلک رہیں تاکہ آپ کو ان چیزوں کے بارے میں انفارمیشن ملتی رہے. میں فردر ڈیلے نہیں کروں گا, میں آج کے ہمارے مہمان خصوصی کو دعوت دینا چاہوں گا. بردر محمد علی, یہ ویل نون ٹیچر, ٹرینر, اسلامک موٹیویشنل اسپیکر ہیں. بائی پروفیشن یہ ایک مکینیکل انجینئر ہیں اور یوتھ کلب کے فاؤنڈر ممبرز میں سے ہیں. اس کے ساتھ میں ان کو انوائٹ کرنا چاہتا ہوں. بردر محمد علی, پلیز کم آن اسٹیج اور آج کا لیکچر ڈلیور کیجیے. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم, اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. I welcome all of you with the Islamic greeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. جزاکم اللہ خیر. ماشاءاللہ I am really feeling happy. پہلی بات یہ کہ میں اپنا تھوڑا سا انٹروڈکشن آپ سب کو کرا دوں. میرا بھی تعلق فیصل آباد سے رہا ہے تقریباً 25-26 سال تک, بٹ ناؤ آئی ہیو سیٹلڈ ان لاہور 5-6 سال سے. میری ساری ایجوکیشن فیصل آباد سے ہے, اے لیولز تک. اس کے بعد جی آئی کے میں میرا ایڈمیشن ہوا, غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ. وہاں سے میں نے مکینیکل انجینئرنگ کی اور 2010 میں میں یو اے ای میں جاب کرنے گیا. وہاں پہ ایک ملٹی نیشنل ہے CB&I کے نام سے, آئل اینڈ گیس فیلڈ میں تھا میں. کچھ عرصہ وہاں پہ جاب کرنے کے بعد مجھے ریئلائز ہوا کہ دیٹ از ناٹ فار می, دیٹ جاب از ناٹ فار می. بہرحال یہ ہر ایک کا پرسنل ایک ڈیسیجن ہوتا ہے. میں نے وہاں سے ڈیسائیڈ یہ کیا کہ اس جاب کو خیر آباد کہہ کے مجھے واپس جانا ہے اور مجھے ٹیچنگ کی فیلڈ سے وابستگی اختیار کرنی ہے. تو سنس دین الحمدللہ میں ٹیچنگ فیلڈ میں ہوں, اور اے او لیولز کو میں فزکس پڑھاتا ہوں لاہور کے کچھ اسکولز میں. اس کے علاوہ یوتھ کلب کے ساتھ تعلق, اذان کے ساتھ تعلق ماشاءاللہ یوتھ کلب کے ساتھ تو شروع سے ہے, جیسے عثمان بھائی نے بتایا کہ الحمدللہ ون آف دی فاؤنڈنگ ممبرس. تو یہ سلسلہ 7-8 سال سے الحمدللہ یوتھ کلب کا چل رہا ہے. دس از مائی بریف انٹروڈکشن. ایک بات میں آپ سب کو بتا دوں کہ 21 سال تک میں دیکھ نہیں سکتا تھا, اور 2007 میں میری پیدائش ہوئی ہے. اب آپ لوگ بڑا حیران ہوں گے کہ اتنی بڑی چھوڑیں ہیں, تو یہ میں آپ کو ذرا کلیئر کر دوں کہ 21 سال تک میں نہیں دیکھ سکتا تھا. اس سے مراد یہ کہ الحمدللہ مجھے ہدایت 21 سال میں آئی ہے. 21 سال تک جو میری لائف تھی وہ ایک بہت عام زندگی تھی. اس کو میں عام زندگی اس لیے کہوں گا کیونکہ اس میں بالکل جیسے ایک ٹین ایجر, آج جو کامن ٹین ایجر ہے اس کی لائف ہوتی ہے, ویسی میری لائف تھی. میرا کوئی دیندار گھرانے سے تعلق نہیں ہے الحمدللہ. میرے پیرنٹس بہت اچھے ہیں, نمازی ہیں, لیکن وین آئی سے دیندار, یو نو وٹ آئی مین, اوکے. کوئی علماء کی فیملی سے میرا تعلق نہیں ہے, نہ کوئی بہت زیادہ دیندار لوگوں کی فیملی سے میرا تعلق ہے. سو آئی ہیڈ اے ویری کامن لائف. اس لیے 2007 میں فار دا فرسٹ ٹائم قرآن سے میرا انٹریکشن ہوا. قرآن مجید کو میں نے سمجھنا شروع کیا. یہ ایک الگ سٹوری ہے, اس کے لیے ٹائم نہیں ہے کہ کیسے, کیوں اور کس طرح سے میں قرآن کی طرف گیا. بٹ 2007 میں میری شعوری پیدائش ہے, اوکے. اب آپ کو یقین آ جائے گا. اصل میں میری پیدائش 1987 ہے, بٹ 2007 میں میری شعوری پیدائش ہے. ابن القیم کہتے ہیں نا کہ انسان 2 بار پیدا ہوتا ہے, اور میں کہتا ہوں 3 بار. تیسری بات جو ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک جب اس کی اصل پیدائش ہوتی ہے اوبویسلی, دوسرا جب اس کی شعوری پیدائش ہوتی ہے, جب وہ اصل میں آنکھیں کھولتا ہے اور اسے بہت سی چیزیں نظر آتی ہیں, جب وہ اپنے بارے میں, اپنی پیدائش کے بارے میں سوچنا شروع کرتا ہے. اور میں نے ایک اور تیسری چیز بھی جو ہے وہ میری اپنی انٹرپریٹیشن ہے کہ تیسری پیدائش شادی کے بعد ہوتی ہے, اور یہ شادی شدہ لوگ جو ہے خوب سمجھیں گے. تو یہ 3 پیدائش میرے نزدیک ہیں. اینی وے, یہ تو میرا تھوڑا سا انٹروڈکشن ہو گیا. دوسری بات, آج کا جو ٹاپک ہے ماشاءاللہ دا گریٹ ڈسیپشن. آپ لوگ فتنہ دجال سے واقف ہوں گے, کچھ لوگ نے پہلے ریسرچ کی ہوگی. سیکرٹ سوسائٹیز کا بھی آپ سب نے سنا ہوگا, ایلومیناٹی, فری میسنز, اوکے, اور
دجال کب آئے گا, کہاں ہے, فتنہ دجال اصل میں ہے کیا, دین ہماری کیسے رہنمائی فرماتا ہے, اس وقت الومیناٹی اگر واقعی ایگزسٹ کرتی ہے تو کیا کر رہی ہے, میڈیا پہ ان کا کوئی انفلوئنس ہے, ہماری یوتھ کو کس طرح سے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق غلط راہ کی طرف لے جایا جا رہا ہے. آل دیز کویسچنس, ٹھیک ہے, ان چیزوں پہ باتیں ہوتی رہتی ہیں اور مختلف لوگوں کے مختلف ویوز ہیں. تو میرے بھی کچھ ویوز ہیں, وہ میں آپ سب سے انشاءاللہ اس ورک شاپ میں شیئر کرنے والا ہوں. سب سے پہلی بات جو ہم سب کو بہت اچھے سے پتہ ہونی چاہیے وہ اللہ رب العالمین کا تعارف ہے. تو میرا پہلا جو چیپٹر ہے, میرے 3 چیپٹرز ہیں, میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں. انشاءاللہ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ ہو از اللہ, اللہ کون ہے اور اللہ کی کریشن کیا ہے, اور اللہ کی کریشن میں کتنے عجائب ہیں, اور ایسی ایسی باتیں ہیں قرآن مجید میں جن پہ ہم نے کبھی غور بھی نہیں کیا. ایسی ایسی چیزیں, ایسے ایسے سائنٹیفک فیکٹس, ایسے ایسے ہسٹوریکل فیکٹس, اور اس طرح کی ہسٹری موجود ہے حدیث میں, قرآن میں, ہسٹری کی بکس میں, اسلام کی ہسٹری کی بکس میں, کہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ اگر ایک عام مسلمان بچہ, ایک ینگسٹر اپنا وقت برباد کرنے کی بجائے وہ ہسٹری پڑھنے لگ جائے, احادیث کا مطالعہ کرنے لگ جائے, تو میرے خیال میں کہ پاکستان میں دنیا کا سب سے بڑا ہسٹورین پیدا ہو سکتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس وحی ہے. وحی سمجھتے ہیں نا کہاں سے آئی ہے؟ وہی اللہ رب العالمین کی طرف سے آئی ہے, ہو از دا کریٹر, جو آتھر ہے, جس نے پورا اسکرپٹ لکھا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریٹڈ دا پین, اللہ نے پین کو کریٹ کیا, اور پھر اللہ نے کہا سب کچھ لکھ دو. تو اللہ نے ہر چیز لکھی ہوئی ہے اور اسی کی طرف سے وہی ہے. تو یہ سارے ہسٹورینز ایک طرف, اسلامک ہسٹری ایک طرف, لیکن ہم نے کبھی غور نہیں کیا, اوکے, ہم نے کبھی لفٹ نہیں کرائی, کیونکہ ہمارے لیے اہمیت نہیں ہے اسلامک لٹریچر کی. اور اس میں خیر سارا قصور یوتھ کا نہیں ہے, اس میں بہت سا قصور ہمارے دینی طبقے کا بھی ہے کہ اس طرح سے انسپریشن وہ نہیں دلا سکے جس طرح سے انسپریشن دلانی چاہیے تھی. اینی وے, ہم یہاں پہ یہ بات کرنے نہیں آئے. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی. پہلی چیز جو آپ سب کو پتہ ہونی چاہیے, اب غور سے آپ لوگوں نے سلائیڈز کی طرف دیکھنا ہے. نمبر 1, کائنات وجود میں کس طرح سے آئی ہے, ٹھیک ہے, ہاؤ ڈیڈ اٹ آل بگن, یہ سب کیسے شروع ہوا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چیپٹر 41 ورس 9 to 12, یہ میں آپ کے سامنے اس کی ٹرانسلیشن پڑھوں گا. Say, is it that you deny him who created the earth in 2 days? کیا تم اس کو ڈینائی کرتے ہو جس نے ارتھ, دنیا 2 دنوں میں بنائی. اینڈ یو کلیم ادرس ٹو بی ایکول ٹو ہم, اور تم یہ کلیم کرتے ہو کہ اور بھی اس کے جو ہے وہ شریک ہیں. ہی از دا لارڈ آف آل دا ورلڈس, ذالک رب العالمین. جتنے بھی ورلڈز ہیں, چاہے وہ 1 ہے, 2 ہیں, 10 ہیں, کروڑ ہیں, اربوں ہیں, خربوں ہیں, جو ڈائمینشنز ہیں, ملٹی ورس ہے, وٹ ایور, جس کھوج میں تم لگے ہوئے لگی جاؤ, لیکن ایک بات سمجھ لو, جو بھی ڈائمینشنز ہیں ان کا رب اللہ ہے, اور وہاں پہ اس کا حکم نزول ہوتا ہے. He set on it earth, that is, he set on it, that is earth, mountains. اس نے ارتھ میں ماؤنٹین سیٹ کیے, اینڈ bestowed it with blessings. اور پھر اس نے وہاں پہ برکت, blessings, اپنی blessings یعنی رزق دیا. All these blessings that we see, minerals, rivers, ٹھیک ہے, ساری چیزیں. And Allah estimated all its sustenance in 4 days equally for those who ask. اور اللہ نے یہ سب کچھ 4 دنوں میں کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کون سے دن ہیں, واللہ عالم, یہ کون سے دن ہیں, یہ اللہ کے دن ہیں. ہمارے نزدیک ان کا کیا معاملہ ہے, کتنی ایج ہے, وی ڈونٹ نو, لیکن یہ اللہ کے دن ہیں. 2 دنوں میں دنیا, 4 دنوں میں تمام باقی چیزیں. آفٹر دس, اس کے بعد, اللہ commanded the heaven and it was still smoke. اللہ نے آسمان کو کمانڈ کیا, حکم دیا, اور یہ اس وقت دھواں تھا, اسموک تھا. اور ایگزیکٹ سائنٹیفک تھیوری جو ہے کریشن آف یونیورس کی, وہ یہی کہتی ہے کہ آفٹر دا بگ بینگ انیشلی انٹرسٹیلر میٹر واز اسموک. اوکے, میں فزکس میں جب اسٹار فارمیشن ہم پڑھاتے ہیں تو ایگزیکٹ یہی تھیوری ہے اسٹار فارمیشن کی, کہ انیشلی ایوری تھنگ واز اسموک اینڈ گیس, اینڈ دا گیسز کولیپسڈ انڈر دیئر اون گریوٹی. وہ کولیپس ہوئی, آپس میں کمبائن ہوئی, جس کی وجہ سے ان کی پارٹیکلز کی کائنیٹک انرجی انکریز ہوئی, اور اس کے بعد ٹیمپریچر بڑھا, کیونکہ ٹیمپریچر از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو کائنیٹک انرجی.
ٹیمپریچر بڑھنے کی وجہ سے فیوژن ہوئی, فیوژن کی وجہ سے سٹارز اور گیلیکسیز بنی. اوکے, سو اللہ ٹرن ٹو دا ہیون اینڈ اٹ واز اسٹل اسموک, ہی سیڈ ٹو اٹ اینڈ ٹو دی ارتھ. ارتھ سے یہاں پہ مراد ہے راکی باڈیز, اوکے, ناٹ آور ارتھ نیسیسریلی. ایک چیز یاد رکھیں, قرآن میں اللہ نے ارد کا ورڈ بھی یوز کیا اور دنیا کا ورڈ بھی یوز کیا. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا. اوکے, تو یہ دنیا کی بات ہو رہی. ارتھ سے مراد سارے راکی پلانٹس ہیں. تو ہم نے ارتھ کو اور ہیونس کو حکم دیا کم ٹوگیدر ولنگلی اور انولنگلی. ابھی میں نے آپ کو فزکس بتائی ہے کہ دے کولیپسڈ انڈر دیئر اون گریوٹی, وہ اکٹھے ہو گئے. اوکے, ساری چیزیں. تو دے سیڈ وی ڈو کم ٹوگیدر ان ولنگ اوبیڈینس. تو انہوں نے کہا کہ یس, ہم ولنگ اوبیڈینس میں آتے ہیں, ہم آپ کا حکم مانتے ہیں. دین واٹ ہیپنڈ, سو اللہ جج دیم ایز 7 heavens. بڑا زبردست کانسیپٹ ہے. یہ کانسیپٹ میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کو اللہ رب العالمین کی انجینئرنگ کا احساس ہو, آپ کو پتہ لگے کہ اللہ کی کریشن ہے کیا. 7 آسمان بنائے, ون ابو دی ادر. یہ تفسیر ہے, یہ ٹرانسلیشن نہیں ہے, تفسیر تبری ہے. ان 2 days, 2 دنوں میں اللہ نے 7 آسمان بنائے. اینڈ ریویل ٹو ایچ ہیون اٹس آرڈرز. وہاں پہ ان کا حکم نازل کیا ہر آسمان میں. اب وہ حکم سے کیا مراد ہے, یعنی اللہ نے کیسے رن کرنا ہے سسٹم کو, بیکاز ہی از دا گاڈ. And we adorned the lowest heaven with light and protection, such is the decree of the exalted, the knowledge. اور ہم نے سب سے نچلے آسمان کو مزین کیا لائٹ سے, سٹارز سے, ان چیزوں سے. اسی لیے میرا یہ بلیف ہے, یہ کسی اسکالر کا میں ویو آپ کو نہیں بتا رہا, یہ میرا بلیف ہے کہ کائنات کا جو اینڈ ہے, جو آبزرویبل یونیورس ہے, پہلا آسمان ہے. کیونکہ آبزرویبل یونیورس میں ستارے ہیں, لائٹ ہے, آل دیز تھنگز. اور اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. ہم نے مزین کیا ہے دنیا کے آسمان کو, کس سے, ستاروں سے. تو سٹارز جو ہے یہ یونیورس کے اینڈ تک ہے, نیبولا, سٹارز, پلسر, آل دیز تھنگز, انٹرسٹیلر میٹر. اب سوچ لیں اگر پہلا آسمان آبزرویبل یونیورس ہے تو باقی 7 آسمان کا کیا معاملہ ہے. نیکسٹ, موونگ آن. البخاری narrated from Imran ibn Hussain, Sahih al-Bukhari, that Allah Messenger sallallahu alaihi wasallam, some people from Yemen asked the Prophet sallallahu alaihi wasallam about how the matter was from the beginning. کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یمن سے آ کے پوچھا کہ اللہ کے نبی شروع کیسے ہوئی ہے کائنات, شروع میں کیا تھا, معاملہ کیا تھا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے, لیکن ہمارے سوالات رک گئے ہیں. اوکے, ہم نے سوچنا چھوڑ دیا, ہم نے آبزرو کرنا چھوڑ دیا, اس لیے ہمیں ریسرچر سائنٹسٹ نکلنا بند ہو گئے. اوکے, دے آسک ہاؤ دا میٹر واز فرام دا بگننگ. ہی سیڈ دیر واز اللہ اینڈ نتھنگ ایگزسٹڈ بیفور ہم. صرف اللہ تھا اور اللہ سے پہلے کوئی نہیں تھا. کچھ لوگ سوال پوچھتے ہیں نا, اللہ سے پہلے کیا تھا. اللہ سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا, اور وقت نہیں ہے, ورنہ میں آپ کو فزکس کے لاز سے یہاں پروو کر سکتا ہوں کہ جتنی بھی پاسبلٹیز آپ فزکس کے لاز کے مطابق نکالیں گے, آپ اسی کنکلوژن کو پہنچیں گے کہ سم تھنگ واز دیئر وین نتھنگ واز دیئر. اوکے, یہ رچرڈ ڈاکنز جو بہت بڑا ایتھیسٹ ہے, اس نے خود ایکسیپٹ کیا ہے کہ واقعی ہی انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے کائنات کے پیچھے. کائنات انٹیلیجنٹ ڈیزائن کے بغیر نہیں بن سکتی. تو Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam said there was Allah and nothing existed before him, only Allah, and his throne was on the water. اللہ کا عرش پانی پر تھا. اس کی کیا کیفیت ہے واللہ عالم. Then he created the heavens and the earth and he wrote in all things in Allah al-Mahfuz. اور پھر اللہ نے پین کو بنایا اور پھر اللہ نے لکھ چھوڑا ہر چیز لوہے محفوظ میں. جو کچھ ہونے والا ہے تا قیامت وہ اللہ نے لکھ چھوڑا. اسی لیے اللہ کو غیب کا علم ہے, اللہ نوز, اللہ کا اسکرپٹ ہے. اب اس پہ مجھے پتا ہے کچھ لوگوں کے مائنڈ میں تقدیر کے حوالے سے سوال آ رہے ہوں گے, وہ ہم Q&A جب جائیں گے تو تب ہم لیں گے. 4 چیزیں ہیں جی جو اللہ نے خود اپنے ہاتھ سے تخلیق کی ہیں. اس کا مطلب ہے اللہ کے ہاتھ ہیں. نمبر 1 دا تھرون, عرش. نمبر 2 دا پین. نمبر 3 دا گارڈن آف ایڈن اینڈ ایڈم. صرف آدم علیہ السلام, اوکے, ہم سب نہیں. آدم علیہ السلام پین, جس پین سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز لکھی ہے. پین کو آرڈر دیا کہ ہر چیز لکھ دو, تو پین نے ہر چیز جو ہے وہ لکھ دی. اور تیسری چیز ہے گارڈن آف ایڈن, جنات عدن. اوکے, گارڈن آف ایڈن, عدن. آگے چلتے ہیں جی. ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں نوٹ کیا ہے
اور کتاب التوحید میں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بٹوین دی لوئسٹ ہیون اینڈ دا ون ابو اٹ از اے ڈسٹینس آف 500 ایئرس. پہلے آسمان میں اور اس سے اگلے آسمان میں جو ڈسٹینس ہے وہ کتنا ہے؟ 500 سال. اب یہ 500 سال کس سپیڈ پہ جائیں گے تو لگیں گے واللہ اعلم. میرے پاس اس کا کوئی آنسر نہیں, لیکن اللہ کے نبی نے کہا ہے بات ختم, ہمارا فرم بلیو ہے 500 سال. And the one above it is at a distance of 500 years, and between each heaven and the next is a distance of 500 years marching. 500 سال 500 سال 500 سال, تو 7 آسمانوں تک کتنا ڈسٹینس ہوا؟ 3500. 7ویں آسمان کے اوپر کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ کسی کو پتا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے. 7ویں آسمان کے اوپر کیا ہے؟ کرسی. وسع کرسی السماوات والارض. بہت سے لوگ کرسی کو اور عرش کو سیم سمجھتے ہیں, سیم نہیں ہے. اوکے, کرسی ہے. کرسی کیا ہے؟ کرسی کرسی ہے, واللہ اعلم, ہم تعویل نہیں کرتے. کرسی کرسی ہے, اللہ کو پتا ہے. کرسی کے اوپر کیا ہے؟ 500 سال کی مسافت پہ کرسی کے اوپر پانی, اتنا پانی کہ کائنات میں اتنا پانی نہیں ہے پوری کریشن میں. واٹر, پانی کے اوپر کیا ہے 500 سال پہ؟ ابھی میں نے آپ کو حدیث بتائی, his throne was on water. throne, عرش پانی کے اوپر ہے, اور عرش کے اوپر اللہ جل جلالہ اپنی شان کے مطابق, اپنے جلال کے مطابق مستوی ہیں. I cannot say وہ بیٹھے ہوئے ہیں, I cannot say وہ کس کیفیت میں ہیں, واللہ عالم. اس پہ سوال پوچھنا بدعت ہے. بٹ اللہ اپنے عرش پہ مستوی ہے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے, اور اللہ کے عرش کو فرشتوں نے تھاما ہوا ہے. اور ایک فرشتے کا آپ کو سائز بتاتا ہوں, صحیح حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک اینجل, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے ہیں, جس نے اللہ کے عرش کو تھاما ہے, ان میں سے ایک اینجل, اگر ایک پرندہ اس کے ایئر لوب سے, دس از دی ایئر لوب, اگر ایک پرندہ اس کے ایئر لوب سے کندھے تک آئے گا تو اس کو 700 سال لگیں گے اس پرندے کو. اوکے, اب آپ امیجن کر لیں کہ اللہ کے ان فرشتوں کا سائز کیا ہے اور عرش کا کیا سائز ہے. عرش کا سائز میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا the first heaven compared to the second heaven is like a ring placed in a desert. سہارا ڈیزرٹ دیکھا آپ سب نے؟ اس پورے ڈیزرٹ میں میں ایک انگوٹھی رکھتا ہوں, وہ انگوٹھی پہلا آسمان ہے, سہارا ڈیزرٹ دوسرا آسمان ہے. صحیح حدیث. The second heaven compared with the third heaven is like a ring placed in a desert. The third compared with fourth is like a ring placed in a desert, so on and so forth. And then he said the arsh compared with rest of the creation is like a ring placed in a desert. عرش پوری کریشن سے اگر مقابلہ ہو عرش کا, تو اللہ نے عرش کو ڈیزرٹ کا سائز ہے, یہ کمپیریزن ہے جو ہمارے نبی نے ہمیں بتایا, اور پوری کریشن رنگ ہے, انگوٹھی ہے. اور اب آپ سوچ لیں اللہ رب العالمین کی شان, اللہ تعالیٰ کا جلال. موونگ آن, according to another report, the thickness of each heaven is a distance of 500 years marching. Between the 7th heaven and Al-Kursi is a distance of 500 years. آگئی Al-Kursi, okay. Between the footstool, yani kursi, and the water is a distance 500 years. پانی بھی آ گیا. And the throne is above the water, and Allah is above the throne, and none of your deeds are concealed from him. Subhan Allah. اس کے باوجود تمہارا کوئی عمل اللہ سے نہیں چھپا ہوا ہے, حالانکہ اللہ رب العالمین کہاں پہ ہیں تم اندازہ لگا لو. اس سے ایک اور بات ثابت ہوئی کہ اللہ فزیکلی تھرون کے اوپر, اپنے علم کے مطابق ہر جگہ ہے, لیکن فزیکلی اللہ تھرون کے اوپر. اسی لیے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوی. میرا آپ سے ایک کویسچن ہے کہ اللہ یہاں پہ یہ آیت بھی تو ہو سکتی تھی نا, اللہ علی العرش استوی, اللہ عرش پہ مستوی ہوا. اللہ نے الرحمن ایٹریبیوٹ کیوں چوز کیا؟ تھوڑا سا سوچیں, غور کریں قرآن کی تفسیر کے اوپر. الجبار علی العرش استوی کیوں نہیں ہے؟ القہار علی العرش استوی, الرحمن علی العرش استوی, کیا وجہ؟ تفسیر بتا رہا ہوں آپ کو مفسرین کی. اینی ون؟ اوکے. سب سے بڑی کریشن کون سی ہے کائنات میں؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا. کم آن, کیا ہے؟
کائنات کی سب سے بڑی کریشن کیا ہے اللہ کی؟ تمام کائنات سے بڑی عرش الہی، عرش. اور اللہ کا سب سے بڑا ایٹریبیوٹ، سب سے بڑی صفت بھی کیا ہے؟ الرحمن. مفسرین کہتے ہیں اللہ نے سب سے بڑی کریشن کے ساتھ اپنا سب سے بڑا ایٹریبیوٹ جوڑا ہے. اوکے کہ جان لو سب سے زیادہ الرحمن. باقی ایٹریبیوٹس بھی اللہ کے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے عرش پہ لکھ دیا تھا. آپ نے حدیث پڑھی ہوگی. When Allah created the throne, Allah wrote on it, Verily my compassion overcomes my wrath. بے شک میرے رحمان ہونا میرے غصے پہ حاوی ہے. اوکے تو غور کرنا چاہیے ان چیزوں پہ. تو عرش کا سائز میں نے آپ کو بتا دیا. اچھا اسی لیے ابلیس اپنا عرش پانی پہ لگاتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. آپ کو پتا ہے نا کہ ابلیس کا عرش بھی پانی پہ لگاتا ہے وہ, اور وہاں پہ ریجیمنٹس آتے ہیں, شیاطین آتے ہیں اس کو رپورٹیں دینے کے لیے. اب وہ پانی کون سا ہے ہمیں نہیں پتا, برمودا ٹرائنگل ہے واللہ عالم, لیکن اتنا پتا ہے کہ پانی پہ لگاتا ہے, اللہ کو کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے. اوکے نیکسٹ, He it is who has created the heavens and the earth in 6 days, and his throne was on the water, that he might try you which of you is best in deeds. Surah Hud verse number 7. اللہ ہی ہے جس نے زمین و آسمان کتنے دن میں بنائے؟ 6 دن میں. اور اللہ نے دنیا کے بارے میں کیا کہا؟ ارتھ کتنے دن میں بنائی؟ 2 دن میں. سائنٹیفکلی یونیورس کی ایج ہے 14.3 بلینس اور ارتھ کی ایج ہے 4.6 بلین. اٹ از 1:3. کر کے دیکھ لیں جن کی میتھس اچھی ہے, 1:3. اور یہاں قرآن کے مطابق ارتھ کتنے ڈیز میں؟ 2 میں, اور کائنات 6 ڈیز. کتنی ریشو ہے؟ 2:6 کتنا ہوتا ہے؟ 1:3. سیم. اوکے سو قرآن از ویری ایکوریٹ سائنٹیفکلی ایز ویل. اور اللہ نے اس لیے بنایا تاکہ دیکھ سکے تم میں سے کون نیک عمل کرنے والا ہے, اچھے عمل کرنے والا ہے. سبحان اللہ. ایسی حدیث یقین کریں کیا کیا لٹریچر حدیث کا موجود ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم لوگ کیوں ان حدیث پہ غور نہیں کرتے, کیوں نہیں یوتھ کو یہ حدیث سناتے تاکہ ان کو پتہ تو لگے نا اللہ ہے کون. دا رائٹ ہینڈ آف اللہ از فل. اس کا مطلب ہے اللہ کا رائٹ ہینڈ ہے. حدیث نے کہہ دیا بس ہمارا ایمان ہے. اس کی کوئی تعویل نہیں کرنی کہ نہیں رائٹ ہینڈ سے مراد جو ہے وہ حکومت ہے, یا رائٹ ہینڈ سے مراد اصل میں ہینڈ نہیں ہے. میں بھی نہیں کہہ رہا کہ یہ ہینڈ نہیں ہے جس کی 5 انگلیاں, اللہ عالم اللہ کا کیا ہاتھ ہے, اللہ نوز بیسٹ. اٹ از فل, وہ فل ہے, اینڈ اٹس فلنس از ناٹ ڈیکریزڈ بائی اینی اسپینڈنگ, اٹ از اوور فلوئنگ بائی نائٹ اینڈ ڈے. اللہ کا جو رائٹ ہینڈ ہے وہ ایکسٹینڈ ہوا ہوا ہے, اور اس میں سے دن رات رزق نکل رہا ہے, دن رات نعمتیں نکل رہی ہیں, اور وہ فل ہے, اور اس میں سے ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوتا. اوکے اور جب سے کائنات بنی ہے اس میں سے چیزیں نکلتی جا رہی ہیں جو بھی اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتے ہیں, اور وہ فل ہے. بٹ آل ہز اسپینڈنگ ہیز ناٹ ڈیکریز وٹ از ان ہز رائٹ ہینڈ. ہی سیڈ اینڈ ہز تھرون از اوور دا واٹر. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تھرون پانی کے اوپر ہے, اور and his throne is over the water, and his other hand is the power to bring about death, and he raises some people and brings others low. اور اللہ کے دوسرے ہاتھ میں, اب یہ رائٹ ہینڈ ہے, لیفٹ ہینڈ ہے واللہ عالم, لیکن دوسرا ہاتھ ہے. اللہ کے کتنے ہاتھ ہیں؟ اللہ نوز بیسٹ. ٹھیک ہے, اس پہ ہم بات نہیں کر رہے یہاں پہ, لیکن اللہ کے دوسرے ہاتھ میں is the power to bring about death. موت ہے, اور اللہ جسے چاہتا ہے زندگی دیتا ہے, جسے چاہتا ہے موت دیتا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے رتبہ دیتا ہے, جسے چاہتا ہے نیچے لاتا ہے. ابھی تو آپ اس حدیث پہ غور کر لیں اللہ جل جلالہ کی شان پہ. قیامت والے دن 4 کریشن اپارٹ فرام دا کریٹر اللہ, میکائیل, جبرائیل, اسرافیل اور اسرائیل. اسرائیل کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے, بٹ لیٹس کال ہم اینجل آف ڈیتھ. اللہ رب العالمین اینجل آف ڈیتھ سے کہیں گے کون کون زندہ ہے. اب کنورسیشن سنیں, صحیح بخاری میں ہے. اینجل آف ڈیتھ کہیں گے کہ اللہ جل جلالہ ویریلی یور فیس از الائیو, آپ کا چہرہ باقی رہنے والا ہے. سورہ رحمان کی آیت ہے, وہ یہ تعریف بیان کرے گا, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Am I right? یہی آیت ہے. پھر وہ کہے گا کہ اللہ میکائیل ہیں, جبرائیل ہیں, اسرافیل ہیں اور میں ہوں. اللہ کہیں گے میکائیل کی روح قبض کرو, تو میکائیل کی روح قبض کی جائے گی. پھر اللہ کہیں گے اب کون زندہ ہے. حالانکہ اللہ کو پتہ ہے, لیکن یہ اللہ کا ایک سٹائل ہے, اللہ کا بات کرنے کا ایک سٹائل ہے. اینجل آف ڈیتھ کہیں گے کہ اللہ, وہی جواب, آپ کا چہرہ باقی رہنے والا ہے, اور اللہ کی تسبیح بیان کریں گے, میں ہوں, جبرائیل ہے,
اسرافیل ہے. اللہ کہیں گے جا اسرافیل کی روح قبض کر, اسرافیل کو موت آ جائے گی. پھر اللہ رب العالمین کہیں گے اب کون زندہ ہے؟ تو وہ کہے گا اللہ میں آپ کا فیس ہمیشہ باقی رہنے والا ہے, میں اور جبرائیل. اللہ کہیں گے جاؤ جبرائیل کی روح قبض کرو. اللہ اکبر. جبرائیل کا جو سین ہے, دا ڈیتھ آف جبرائیل. اور جبرائیل وہ فرشتے ہیں جن کے 600 پر ہیں, اور ان کے ایک پر کا سائز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 2 بار صحیح شیپ میں دیکھا. ایک سدرۃ المنتہا کے پاس, ایک کہاں پہ؟ غار ہرا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا جی, جبرائیل علیہ السلام چیئر پہ بیٹھے ہوئے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا غار ہرا پہ, اور ان کا ایک پر ویسٹ کی طرف ہے اور ایک پر ایسٹ کی طرف, یعنی انہیں ایسٹ اور ویسٹ نظر نہیں آ رہے. دس از دا سائز آف 1 ونگ. 600 ونگز جس فرشتے کے ہوں, اور کیا ہی ان کا سائز ہوگا. جب ان کی روح قبض ہوگی تو وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, اور وہ منہ کے بل زمین پہ گریں گے اور سجدے میں گریں گے اور فوت ہو جائیں گے. دس از دی ڈیتھ آف جبرائیل. پھر اللہ جل جلالہ کہیں گے کہ اب, تو فرشتہ جواب دے گا اللہ اب آپ کا چہرہ باقی رہنے والا اور میں زندہ ہوں. پھر اللہ کہیں گے کہ اب تو بھی مر جا, اور موت کا فرشتہ اس کو بھی موت آ جائے گی. اور پھر اللہ یہ صدا لگائیں گے کہ کہاں ہیں دنیا کے بادشاہ, ویئر آر دا کنگز آف دا یونیورس, کہاں ہیں جو اتراتے تھے غرور کرتے تھے. آج کون بادشاہ ہے؟ اللہ. آج کون بادشاہ ہے؟ اللہ. آج کون بادشاہ ہے؟ اللہ. These type of hadith we should go through these. Next. اچھا جی, بہت سے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم یہاں آئے کیسے. دیکھیں کریشن پہ تو بات پکی ہو گئی, کریشن ہوئی, ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی. بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم یہاں پہ آئے کیسے. اس کا سیدھا سا جواب جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے, سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 ہے, اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالَ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْهُمَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهُمَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. سورہ احزاب آیت نمبر 72. بے شک ہم نے امانت آفر کی. امانت سے کیا مراد ہے؟ رسپانسبلٹی. وہی دینے والے تھے نا اللہ. ہم نے امانت آفر کی کن کو؟ آسمانوں کو, زمین کو, جبال, ماؤنٹینز کو. بٹ دے ڈکلائن ٹو بیئر اٹ اینڈ ور افریڈ آف اٹ, بٹ مین بور اٹ. انسان نے قبول کی یہ ذمہ داری. آپ سب نے, میں بھی وہاں پہ تھا, آپ سب بھی وہاں پہ تھے, آپ نے خود یہ ووٹ دیا کہ یس ہم جائیں گے, لیکن ابھی ہمیں یاد نہیں ہے. اوبویسلی ہماری میموری اریز کر کے ہمیں یہاں بھیجا گیا. لیکن اس سے بہترین جواب, کیونکہ اللہ کا جواب ہے کہ تم لوگ تو خود یہ ذمہ داری قبول کر کے یہاں پہ آئے ہو, اب بھول گئے ہو. تم جو بھول گئے ہو اس کے لیے بھی میں انبیاء بھیج رہا ہوں, وہی بھیج رہا ہوں تاکہ تمہیں یاد آئے کہ اصل میں تمہاری جاب کیا تھی. تو اللہ کہتے ہیں کہ تم نے قبول کی. ویریلی ہی واز انجسٹ ٹو ہمسیلف اینڈ اگنورینٹ آف اٹس ریزلٹس. بے شک انسان کیا تھا؟ انجسٹ. اس کو اتنی بڑی ذمہ داری نہیں لینی چاہیے تھی, اور اس کو نہیں پتا تھا وہ کیا ذمہ داری لے رہا ہے, لیکن اس نے لے لی ہے. اب جو یہ ذمہ داری کرتے ہیں, پوری کرتے ہیں, وہ بہت اچھے ہیں, اچھے انسان ہیں, جن میں انبیاء ہیں, اور انبیاء یاد دہانی کروانے کے لیے آئے ہیں ہماری. تو یہ ہے اس کا جواب کہ آپ سوچیں کہ آپ عالم ارواح میں تھے سب, اور آپ سے پوچھا گیا اور آپ نے کہا جی ہم بیئر کریں گے. ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرشتوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ آپ کی کیا پہاڑوں سے زبردست کریشن آپ نے کوئی بنائی ہے؟ جبال سے, پہاڑوں سے, کتنے اونچے ہوتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں, سالڈ ہوتے ہیں گراؤنڈ میں, کیا اس سے زبردست کریشن آپ کی کوئی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ واٹر جو ہے یہ بڑے بڑے پہاڑوں کو بھی گرا دیتا ہے, راکس کو بھی گرا دیتا ہے, بلڈنگز کو گرا دیتا ہے. پھر فرشتوں نے پوچھا اللہ اس سے زبردست کریشن؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ونڈ, ہوا. پھر فرشتوں نے پوچھا اللہ اس سے بھی زبردست کریشن؟ تو اللہ نے کہا انسان. تو اب اندازہ لگا لیں کہ آپ لوگ کیا کریشن ہیں, اور آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اپنا فل پوٹینشیل ہو. تو بات یہ ثابت ہوئی کہ ہم یہاں پہ کس لیے آئے ہیں, کیونکہ ہم نے خود یہ رسپانسبلٹی ایکسیپٹ کی تھی. اللہ نے پیش کی تھی آسمانوں میں زمین کو اور جبال, ماؤنٹینز کو. مین بور اٹ.
کریشن بفور آدم علیہ السلام، یہ ایک سوال ہوتا ہے بہت سے لوگوں کا کہ آدم علیہ السلام سے پہلے کیا یہاں پہ کوئی کریشن تھی؟ کیونکہ دنیا کو بنے دیکھیں بلین آف ایئرز ہو گئے، اور حدیث میں جو آتا ہے ذکر کہ آدم علیہ السلام اور ہمارے درمیان 7,000 6,000 8,000 ایئرز لگا لیں میکسیمم، حدیث کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں. تو اس سے پہلے یہاں پہ کیا تھا؟ And remember when your Lord said to the angels, Surah Al-Baqarah, verily I am going to create generations after generations on earth, mankind. They said, will you place therein those who will make mischief therein and shed blood, while we glorify you with praises and thanks and sanctify you? And he said, I know that which you do not know. تو فرشتوں کا یہ کہنا کہ کیا تو ایسی کریشن بناتا ہے جو دنیا میں جا کے فساد اور بلڈ شیڈ برپا کریں گے؟ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ پہلے وہ ایک ایسی کریشن دیکھ چکے تھے جنہوں نے دنیا میں بلڈ شیڈ مچایا، جنہوں نے دنیا میں فساد مچایا. وہ کون سی جنریشن ہے؟ ویل کم ٹو اٹ. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ said, the words of the angels, will you place therein those who make mischief therein and shed blood, it makes it very clear کہ ہم سے پہلے دنیا میں کوئی تھا. کون تھا؟ لیٹس کم ٹو اٹ. اوکے جی، اب کچھ ایسی باتیں میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگ حیران ہوں گے، بہت سے لوگ ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ حیران ہو جائیں کہ ہمیں تو یہ باتیں کبھی بھی نہیں پتہ تھیں، ہم نے نہ ایسی کبھی باتیں پڑھی ہیں. لیکن میں آپ کو ریفرنس کے ساتھ بات کر رہا ہوں. البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر کی کتاب ہے، 16 جلدوں پر مشتمل ہے. امام ابن کثیر بہت بڑا نام ہے. ہن فائٹنگ alongside angels. According to certain accounts, the Hin supported the angels led by Iblis during a battle against the earth jinn who brought disaster on the world. Tabari explained the Hin were casted out of the jinn, out of the fire like the jinn, but the Hin who belong to Iblis's group are created out of the fire, which is mentioned in the Quran. Okay, اکثر علماء تفسیر کا بیان ہے کہ جنات آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا کیے گئے تھے، جبکہ ان سے یعنی جنات سے قبل زمین پر حنون و بنون، اوکے، جن سے بھی پہلے کون؟ ہنز اینڈ بنز، حنون و بنون، جنہیں ہنز اینڈ بنز کہا گیا. جن سے پہلے حنون و بنون پیدا کیے گئے ہیں جو کہ ڈیرا ڈال رکھا تھا انہوں نے دنیا میں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جنات کو مسلط کر دیا جنہوں نے ان حنون و بنون کو ختم کر دیا اور ان کی جگہ زمین پر خود اپنی بستیاں بسا لیں. اوکے، سو ہم سے پہلے کریشن یہاں پہ تھی. حنون و بنون کیا کریشن ہے؟ اللہ نوز بیسٹ. اللہ نے پتہ نہیں کتنی کریشنز بنائی ہیں. ان کریشنز میں سے آدم علیہ السلام کو چوز کیا. آپ سب کو چوز کیا، آپ سب آدم کے بچے ہیں، آپ سب کو فوقیت دیا، آپ سب کو آنر دیا. ضحاک ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ جب جنات زمین پر فساد پھیلانے اور باہم قتل و غارت کرنے لگے تو اللہ نے کچھ دوسرے فرشتوں کی معیت میں ابلیس کو وہاں بھیجا. اوکے، تو ابلیس ایکچولی ایک نیک جن تھا اور اس کا اصل نام تھا عزازیل. اور عزازیل فرشتوں کی فوج کو لیڈ کرتے ہوئے دنیا میں آیا اور یہ دنیا کا سلطان الارض بننا چاہتا تھا. اس کو ایکچولی سلطان الارض کہا جاتا تھا کیونکہ یہ بہت نیک تھا. کائنات کا کوئی ایسا چپا نہیں جہاں پہ اس نے عبادت نہ کی ہو اللہ رب العالمین کی، اللہ کا نام بلند نہ کیا ہو. کائنات کی کوئی ایسی جگہ نہیں، کوئی ایسا چپا نہیں کائنات کا. تو ابلیس اس کا نام ایکچولی پڑا ہے کیونکہ مایوس ہو گیا اللہ کی رحمت سے. ابلیس کا مطلب ہے دا ہوپ لیس ون، مایوس کن. اصل میں اس کا نام عزازیل ہے. اس نے فرشتوں کے ساتھ الائے کر کے، ہی واز این الائے آف دی اینجلس، جنوں کے خلاف لڑائی کی. اور جنز اور بنز اور ہنز جو ہیں وہ اینجلس کے ساتھ تھے، آپ نے پڑھا. اور ان جنات کو ذرا غور کیجیے گا، ان سب نے ان مفسد اور زمین پر ہلاکت خیزوں میں ملوث جنات کو سمندری جزیروں کی طرف مار بھگایا. اوکے، سو دیر آر سرٹن آئی لینڈس، کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ ان لوگ کو بھیجا گیا ہے اور وہاں پہ ان کو بند کیا گیا ہے سمندری جزیروں کی طرف. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ، یہ کوئی قرآن و حدیث اب میں آپ کو یہ نہیں بتا رہا، یہ ویسے ہی ایک مذاق میں آپ کو بات کرنے لگا ہوں کیونکہ یہاں پہ یوتھ بیٹھی ہوئی ہے اور شورلی دے واچ لارڈ آف دا رنگس. سو دیر از ایلوز جو کہ ہیومنس سے بہت پہلے کی ایک کریشن ہے اکارڈنگ ٹو نارویجین مائتھولوجی. لارڈ آف دا رنگس کا اگر کسی نے ناول پڑھا ہے. اینڈ دیر آر آرکس اگین ہیومن بینگ سے بہت پہلے کی ہیں. اوکے، اور پھر ان کی آپس میں فائٹس ہوتی ہیں، بیٹلز ہوتی ہیں، ان کے آپس میں الائز بنتے ہیں وغیرہ وغیرہ. سو
who knows کہ مے بی اس طرح کی کریشن ہو, بٹ واللہ عالم. یہ میں نے صرف آپ کو ایک بات کی ہے, اس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں اس بات کا. اوکے, یہ لارڈ آف دا رنگز ہے, یہ قرآن و حدیث نہیں ہے. لیکن چونکہ مائتھولوجیز میں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ پہلے بھی کوئی ہوگا, اب آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا کہ ہاؤ ٹو کنیکٹ آل دا مسنگ پزلز, مسنگ پیسز. کیا ہے معاملہ دیکھیے جی. یہ جو سومیرینز کا پورا ایک ریلیجن گزرا ہے, فائر ورشپر جنہیں کہتے ہیں نا, میں آپ کو ان کے بارے میں بتانے لگا ہوں. دیر ور 2 generations آف انوناکی ریکارڈیڈ آن ارتھ. انوناکی ان کی کوئی کریشن ہے, سومیرین جن کو ورشپ کرتے تھے. The first generation was the Anunnaki that came to our solar system. They were known as the Greek Titans. Their leader was called, یہ جو بھی اس کا نام ہے, Anu. The second generation of the Anunnaki, their children was the biblical angels Elohim اور Greek Olympians. اب آپ ذرا لڑی جوڑنے کی کوشش کریں کہ جتنے بھی فالس ریلیجنز ہیں انہوں نے ٹائٹنز کو خدا مانا. گریک میتھولوجی اگر میں آپ کو بتاؤں تو گریک میتھولوجی کیا ہے کہ انسانوں سے پہلے دنیا میں ٹائٹنز تھے, اور ٹائٹنز کو ختم کرنے کے لیے کون آئے تھے؟ سو کالڈ گاڈز. اوکے, اور وہ پھر ان کے گاڈز بنے, زوئس. تو قرآن مجید ہمیں ایگزیکٹ یہ بتاتا ہے کہ انسانوں سے پہلے حنون و بنون اور جنس تھے یہاں پہ, اور پھر اینجلز آئے انہیں تباہ کرنے, اور وہ اینجلز مس انڈرسٹوڈ ہوئے ایز گاڈز. آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ فالس ریلیجنز کیسے شروع ہوئے, کس طرح سے مسکنسیپشنز ارائز ہوئی ہیں, کس طرح سے ساری چیزیں ہوئی ہیں. اینی وے, یہ جو انکی ہے یہ ایک کریکٹر ہے, ان کا سو کالڈ گاڈ ہے سومیرینز کا, جس کو ورشپ کرتے ہیں. انکی بیسیکلی ایک شخص کے ساتھ, یہ آئی تھنک اس ڈرائنگ میں ایک اور اگر آپ کو نظر آ رہا ہے یا شاید وہ ایک اور ڈرائنگ ہے, میں اس نتیجے پہنچا کہ جو انکی تھا یہ جنوں میں سے تھا, اور اس کے ساتھ بعد میں آ کے ابلیس شامل ہو گیا تھا, جس نے پھر گمراہ کیا لوگوں کو فالس ریلیجن کی طرف, غلط ریلیجن کی طرف ورشپ کرانا شروع کی, شرک شروع کیا. اوکے, موونگ آن. یہ ایک اور کوٹ سن لیجئے, یہ ہے البدایہ والنہایہ میں, کہ فرشتے ابلیس سے دور دور رہتے اور اسے بھی اپنے آپ سے دور دور رکھتے تھے, لیکن بعض فرشتوں ہی نے اسے کچھ ایسے اسرار بتا دیے کہ وہ ان کی وجہ سے زمین سے آسمان پر چلا گیا. اوکے, یہ ایک ویو ہے زمین سے آسمان تک کیسے جاتے ہیں, اس پہ ہم بعد میں آئیں گے. دیکھیں, اس ساری بات میں آپ کو کس لیے بتا رہا ہوں, آپ لوگ کچھ شاید کنفیوز ہو جائیں. اس بات سے ہم نے ایک فائدہ اخذ کرنا ہے, اور وہ فائدہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو اسلامک ہسٹری ہے وہ اتنی رچ ہے, اس میں اتنا کچھ ہے آپ کے لیے کہ یہ جتنے آرکیولوجسٹ ہیں جو کھوج میں لگے ہوئے ہیں کہ کائنات شروع کیسے ہوئی, ہم سے پہلے یہاں پہ کون تھا, ریلیجنس کی کیا حقیقت ہے, فالس ریلیجنس کیسے بنے, وغیرہ وغیرہ, یقین کریں جو انٹرپریٹیشن ایک مسلمان دے سکتا ہے, کیونکہ اس کے پاس وہی ہے, اس کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں, وہ انٹرپریٹیشن کوئی نہیں دے سکتا. اور آپ سارے مسنگ پیسز کو کنیکٹ کر دیں گے کہ اصل میں ہوا کیا ہے, گیم کیا ہوئی ہے, وہ جو بگ گیم ہے, اور جو اینڈ گیم ابھی چلنے والی ہے وہ کیا ہے, ایونجرز اینڈ گیم. اوکے, اس کی بھی ہم بات کریں گے. بٹ اینی ہاؤ, بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ اللہ کی کریشن کتنی عجیب ہے, اللہ نے کیا کیا چیزیں بنائی ہوئی ہیں, وی ڈونٹ ایون نو. اللہ کے کنگڈم میں کیا کیا ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. اوکے, اور آج کے لوگ تھوڑی سی سائنس پڑھ کے 2-3 ویڈیوز دیکھ کے اللہ کو نگیٹ کرنے لگتے ہیں. اوکے, ایتھسٹ بن جاتے ہیں, وغیرہ وغیرہ, آل دیز تھنگس. تو ابلیس جو بھی طریقہ تھا اس کو سیکھ کے آسمان پر چلا گیا, یہ بھی ابن جریر کی روایت ہے. ایسی بہت سی روایات آپ کو ملیں گی جن کا بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ کائنات کی ایک ایک چیز ایک سائنس کے مطابق چل رہی ہے. وہ سائنس کیا ہے, ویل کم ٹو اٹ. اوکے, موونگ آن. اچھا, یہ یوٹیوب کی کچھ ویڈیوز میں آپ سب کو ریکمینڈ کرنے لگا ہوں, یہ آپ لوگ نوٹ کر لیجئے. دا کریشن آف ایڈم علیہ السلام, یہ پروفٹس آف اللہ سیریز, اوکے, یوٹیوب پہ. اور دا جن وار, کریشن بیفور مین کائنڈ. ٹھیک ہے, یہ آپ لوگ نوٹ کر لیجئے. ابن ابی حاتم کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ ابلیس کا نام پہلے عزازیل تھا, میں آپ کو بتا چکا ہوں. ٹھیک ہے, پھر کیا گیم ہوئی تھی ساری. اچھا, اب ہم کچھ ایسی آیات کو ڈسکس کرنے لگے ہیں جس سے میں اللہ کی ایک بہت عجیب کریشن آپ کے سامنے واضح کرنے لگا ہوں, جو کہ ہے ٹائم. اوکے, ٹائم اللہ کی بہت عجیب و غریب کریشن ہے, اور ٹائم کے بارے میں سائنٹسٹ ابھی تک کنفیوزڈ ہیں کہ اصل میں ٹائم ہے کیا. کیا یہ کوئی کوانٹٹی ہے, کیا یہ کوئی ڈائمینشن ہے,
اسٹیفن ہاکنگ کی ایک بک ہے اے بریف ہسٹری آف ٹائم. اوکے, اس کو آپ ضرور پڑھیے گا. آپ کو بہت سی ایسی باتیں پتہ لگیں گی جو آپ نے کبھی نہ سنی ہوں گی اور آپ کو بڑا انٹرسٹ بھی پیدا ہوگا. اینی ہاؤ, ٹائم کے بارے میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, سورہ سجدہ ورس نمبر 5. یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون. He arranges every affair. اللہ ارینج کرتا ہے ہر افیئر کو, ہر کمانڈ کو. کیسے؟ From the heavens to the earth, آسمانوں سے زمین تک. کیسے؟ Then it affair will go up to him in one day. اور یہ جو افیئرز ہیں یہ اللہ کی طرف جاتے ہیں واپس. جو بھی ہیں افیئرز کائنات میں کیا کیا ڈیسائیڈ کر رہے ہیں اللہ کو بہتر پتہ ہے. یہ اس ایک دن میں جاتے ہیں. The space whereof is 1,000 years of your reckoning. اوکے, 1,000 سال کے برابر ہیں تمہارا. یہ جو ایک دن ہے تمہارے کتنے سال کے برابر ہے؟ 1,000 سال کے برابر ہے. واللہ عالم اس کی تفسیر کیا ہے. لیکن یہاں سے ٹائم لیپس کا کنسیپٹ تو ثابت ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. آپ لوگ ایگری کریں گے؟ ٹائم از ریلیٹیو. یہ تو آئنسٹائن نے کہا تھا نا. آئنسٹائن نے تو پتہ نہیں کب جا کے کہا. اللہ اپنی کریشن بتا رہا ہے کہ ہمارا ٹائم اور ہے, ہمارے ہاں کیا وقت ہے, ہمارے ہاں کیا دن ہے, تم اندازہ اس کا نہیں لگا سکتے. نیکسٹ, اینڈ دے آسک یو ٹو ہیسٹن آن دی ٹورمنٹ. اور یہ کفار تمہیں کہتے ہیں کہ عذاب لے کر آؤ, جلدی سے لے کر آؤ. اللہ فیلز ناٹ ہز پرومس. اللہ اپنے وعدوں سے نہیں پھرتا. اینڈ ویریلی اے ڈے ود یور لارڈ از ایز 1,000 years of what you reckon. وہ ایک دن جو تمہارا ہے, جو ہمارے ہاں ہے, تمہارے رب کی طرف ہے, وہ تمہارے 1,000 سال کے برابر ہے. اوکے, اینڈ دین ان اندر آیا, یہ تو ہو گیا نا 1,000 سال والی بات. تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان, فی یوم کان مقدارہ 50 الف سنہ. اللہ کیا کہتے ہیں؟ سورہ معارج. بائی دا وے معارج کا مطلب کون بتائے گا؟ شابش, کوئی ہے؟ معارج کا مطلب سورہ معارج. جی معارج, what is meant by معارج? anyone? جی سیڑھی, زبردست, چڑھنے کے راستے. اوکے, اس کا مطلب ہے آسمان پہ فرشتے چڑھتے ہیں, ان کے چڑھنے کے راستے ہیں جن کو سائنٹیفکلی آج ایکسپلین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وارم ہولز کے نام سے. ٹھیک ہے, وارم ہولز شارٹ کٹس ہیں. اگر آپ لوگ سائنٹیفک موویز دیکھتے ہیں, سائی فائی, ابھی اس طرف میں آؤں گا. وارم ہولز کچھ ایسے راستے ہیں جو کہ چڑھنے کے راستے ہیں, ایک گلیکسی سے دوسری گلیکسی, پھر تیسری, چوتھی, سو آن اینڈ سو فورتھ. تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50 الف سنہ. فرشتے اور روح جبرائیل علیہ السلام چڑھتے ہیں اللہ کی طرف اس ایک دن میں. 50 الف سنہ کا مطلب کیا ہے؟ جس کی مقدار کتنی ہے؟ 50,000 سال تمہارے مطابق. اوکے, اس کا مطلب ہے ٹائم از ریلیٹیو. اور ان کو ایک دن لگتا ہے لیکن تمہیں کتنا ٹائم لگے گا؟ 50,000 years. سورہ معارج. پھر اللہ اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سأل سائل بعذاب واقع. اچھا, اسی سورت میں تیسری آیت ہے غالباً, من اللہ ذی المعارج. اس کی ٹرانسلیشن پڑھ لیں, فرام اللہ دا لارڈ آف دا ویز آف اسینٹ. اللہ کی طرف سے عذاب کافروں کو, جو کہ کون ہے؟ لارڈ آف دا ویز آف اسینٹ, ذی المعارج, جن راستوں سے چڑھا جاتا ہے. یہ میں آپ کو بات بتا دوں کہ اس وقت جتنی ریسرچ اس ٹاپک پہ ہو رہی ہے نا, کہ ہم سے پہلے کون لوگ تھے, وہ کتنے انٹیلیجنٹ تھے, ان کی کیا کریشن تھی. جیسے گیزا پیرامڈس پہ کتنی ریسرچ ہو رہی ہے, جیسے کہ سرٹن کیوز میکسیکو میں ملے, ان میں پینٹنگز ہیں. وہ پینٹنگز دیکھ کے لوگ حیران ہو گئے, پینٹنگز کس نے بنائی؟ پینٹنگز میں ہیلی کاپٹر بنے ہوئے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں 1000 سال پہلے ہیلی کاپٹر کس نے بنا دیا؟ ابھی میں آپ کو ساری پینٹنگز دکھاتا ہوں. تو کچھ گورے جنہوں نے محنت کی ہے وہ اس نتیجے پہنچے, جن میں سے جارڈن میکسویل, وہ اس نتیجے پہنچے کہ ہم سے پہلے کے جو لوگ تھے, ایجپشینز کہہ لیں, سومیرینز کہہ لیں, وہ بلا کے ذہین لوگ تھے, اور وہ ایک خاص ٹیکنالوجی کو پا گئے تھے جس کی وجہ سے وہ یہاں سے دوسری جگہوں جاتے تھے, پلانٹس میں, دوسری گلیکسیز میں جاتے تھے. اس کے بہت سے شواہد ہیں, ابھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن وہ لوگ اس کو پا گئے تھے, ان کو پلانیٹری سسٹمز کا پتہ لگ گیا تھا, سولر سسٹم کا پتہ لگ گیا تھا. اس دور میں ہزاروں سال پہلے کی بات ہو رہی ہے, اور ان کی یہ ساری کریشن, گیزا پیرامڈ وہ چیز ثابت کرتی ہے. ویل کم ٹو اٹ. اینی وے, من اللہ ذی المعارج.
دو چیزیں میں آپ کو بتا دوں کہ انسانیت ان دو چیزوں کی کھوج میں شروع سے لگی ہوئی ہے. اوکے, ماڈرن سائنس بایولوجی کی اگر میں بات کروں اور فزکس کی بات کروں, ساری کی ساری بایولوجی اور فزکس دو چیزوں پہ ریسرچ کر رہی ہے. ایک, ہاؤ ٹو بیکم امورٹل, کس طرح سے آپ نے ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا ہے. نمبر ٹو, ہاؤ ٹو ڈو انٹر گلیکٹک ٹریول, ٹیلی پورٹیشن ان شارٹ. اوکے, یہاں بیٹھے بیٹھے انٹارکٹیکا ود ان سیکنڈز میں پہنچ جاؤں. آپ سوچیں جس ملک کے ہاتھ یہ دو ٹیکنالوجیز لگ گئیں, امورٹیلٹی کی, ہمیشہ زندہ رہنے کی یا ینگ رہنے کی, اور دوسرا ٹیلی پورٹیشن کی, سوچیں وہ دنیا پہ کیا فساد برپا کر سکتی. اسی لیے اللہ نے بہت سی قوموں کو تباہ کیا کیونکہ they were tampering with this knowledge, وہ اس نالج کو پانے کی کوشش کر رہے تھے. اور بائی دا وے ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیا دھوکہ دیا تھا کہ اس درخت سے تمہیں اللہ کیوں منع کر رہے ہیں کھانے سے, تاکہ تم ہمیشہ جوان رہو, امورٹل نہ ہو جاؤ. اوکے, اس کا مطلب ہے کہ ابلیس کو پتا ہے انسان کو کیا چیز اٹریکٹ کرتی ہے, اور ابھی بھی وہ اسی طرح بیوقوف بنا رہا ہے فری میسنز الومیناٹی کو. اوکے, سو من اللہ ذی المعارج, اللہ ذی المعارج ہے, لارڈ آف دا ویز آف اسینٹ ہے. اب ذرا وارم ہولز کی بات کرتے ہیں. وارم ہولز بہت سی موویز کے کنسیپٹ میں دکھائے جا رہے ہیں. میں آپ کے سامنے آیت کوٹ کرتا ہوں اور آپ نے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ. And even if we opened a gateway into the heaven for them and they rose through it higher and higher. اور اگر ہم دروازہ کھول دیں ان کے لیے, کہاں پہ؟ آسمان پہ, اور یہ اس میں چڑھنے لگیں ہائر اینڈ ہائر اینڈ ہائر. اس کا مطلب آسمان میں دروازے ہیں. تعویل کی کوئی ضرورت نہیں ہے, دروازوں کا مطلب دروازے ہیں, بات ختم. اب اس کی آپ جو مرضی تعویل کرتے ہیں, لیکن یہ اللہ کے دروازے ہیں. تو کیا ہوگا؟ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ. یہ کفار کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے اللہ کے نبی اگر ہم آسمان کے دروازے بھی کھول دیں ان کے لیے, اور یہ اس میں چڑھنے لگیں ہائر اینڈ ہائر. تو یہ کیا کہیں گے جب یہ چڑھ رہے ہوں گے؟ انما سکرت ابصارنا, بے شک ہماری آنکھیں چندیا گئی ہیں. کیونکہ جس سپیڈ پہ یہ جائیں گے, ابھی میں آپ کو سین دکھاتا ہوں, جس سپیڈ پہ یہ جائیں گے ان کی آنکھیں چندیا جائیں گی. یہ کہیں گے کہ ہماری آنکھیں چندیا گئی ہیں, رادر وی آر بیوشڈ, یا ہم پہ شاید کسی نے جادو کر دیا. آپ ذرا یہ سین دیکھ لیں. ڈاکٹر اسٹرینج ایک مووی ہے, یہ اس کا سین ہے. اس کو کوئی پلے کرے گا وہاں سے؟ اوکے جی, یہ ایک مووی ہے ڈاکٹر اسٹرینج, اس کا میں سین آپ کو دکھانے لگا ہوں کہ یہ اب پورٹل میں جا رہا ہے. پورٹل ہوتے ہیں راستے. اوکے, سائنٹیفکلی اسپیکنگ پورٹلز کا مطلب ہے راستے, آسمان میں راستے جس کے تھرو انٹر گلیکٹک ٹریول ہوتا ہے. لک ناؤ اسپیس ٹائم از بینڈنگ فار ہم, اور یہ کس طرح جا رہا ہے؟ اس کی آنکھیں چندیا رہی ہیں جی کہ نہیں چندیا رہی؟ اللہ رب العالمین نے ایگزیکٹ کیفیت بتائی ہے کہ اگر یہ ان دروازوں کے تھرو اوپر چلے جائیں ہائر اینڈ ہائر, تو ان کی آنکھیں چندیا جائیں گی, بلکہ یہ کہیں گے ہم پہ کسی نے کوئی جادو کر دیا. اب کوئی ینگسٹر یہ دلیل نہ دینے لگ جائے اپنے پیرنٹس کو کہ جی وہ سر آئے تھے وہ بھی تو موویز دیکھتے ہیں. میں ریسرچ کے لیے موویز دیکھتا ہوں, اور میں پہلے آئی انشور IMDb پہ جا کے کہ اس کا پورا اسکرپٹ پڑھوں. اوکے, نیکسٹ, دس از اندر سین, پلیز اس کو بھی پلے کیجیے گا. اسٹار گیٹ ایک مووی ہے, اس میں پورٹل میں جا رہے, پورٹل کریٹ کیا انہوں نے. اوکے, پورٹل کیا ہوتا ہے؟ آئی ول کم ٹو اٹ. اب یہ اس پورٹل میں ایک اور یونیورس میں ٹرانسفر ہونے والا ہے, ایک اور ڈائمینشن میں جانے والا ہے. اوکے, جسٹ لک ایٹ اٹ. یہ ہالی ووڈ کی موویز ہیں. اوکے, ناٹ سم لو بجٹ موویز, دیز آر ریئلی ہائی بجٹ موویز. ناؤ لک وین ہی گوز انٹو دا پورٹل, اب یہ اس دروازے میں چلا گیا, اور ناؤ ہی از ٹرانسفرنگ انٹو سم ادر ورلڈ. ہی از گوئنگ ایٹ سچ اے ہائی اسپیڈ کہ اس کو نظر کچھ نہیں آ رہا. اس کی آنکھیں بھی چندیا جائیں گی, اور ڈیفینیٹلی یہ کہے گا کہ جیسے یہ دیکھیں. اوکے, you can see he is transferring to another dimension. Now next, what do we have? یہ کچھ موویز ہیں, ذرا غور سے ان پہ آپ ذرا ان کو غور سے دیکھیں. یہ ہے جی اسٹار گیٹ. یہ کیا ہے؟ what is this? نہیں, یہ کیا ہے؟ پیرامڈ. پیرامڈ کے اوپر سے ایک دروازہ کھل رہا ہے, ایک پورٹل کھل رہا ہے, اور اس پورٹل میں یہ اسپیس شپ جا رہا ہے. اوکے, تو یہ کوئی ایسے ہی نہیں بنتی موویز کہ ایک بندہ صبح اٹھا اور اس نے کہا جی کہ میں یہ مووی بناؤں گا کہ پیرامڈ کو میں پورٹل دکھاؤں گا. یہ باقاعدہ ان کے اسکرپچرز میں لکھا ہوا ہے, سومیرینز کے اسکرپچر میں, کہ دروازے کیسے کھلتے ہیں. اوکے, دوسری ڈائمینشنز کے. ٹائم ٹریپ ایک مووی ہے, اس کو غور سے دیکھیں. یہ کیا ہے؟ واٹ از دس؟ یہ چیز, یہ اسٹرکچر کیا ہے؟ ٹرائنگل.
اوکے آپ لوگ بھی دیکھ لیں. یہ دس از اے ٹرائنگل, یہ پیرامڈ شیپڈ ایک جہاز تھا اس مووی میں. اینڈ لک, دو ورلڈز کا آپس میں کنیکشن ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. اوکے یہ پوسٹر ہے اس مووی کا. اور پھر یہ ڈاکٹر اسٹرینج تو سب بچوں کو پتا, ڈاکٹر اسٹرینج پورٹل کریٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے, اس طرح اپنے ہاتھ کو کر کے, اور اس پورٹل کے تھرو وہ ایک اور جگہ پھینک دیتا ہے بندے کو کہ نہیں ود ان سیکنڈز. تو بلیو یو می, یہ مووی صرف سائنس فکشن نہیں ہے, فکشن نہیں ہے, ان میں کچھ نہ کچھ سچائی ہے, لیکن ابھی تک اس نالج کو سائنٹسٹ نہیں پا سکے. بٹ میں آپ کو جو قرآن سے بتا رہا ہوں کہ اللہ اپنی کریشن کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اگر ہم دروازہ کھول دیں اور اس میں ٹریول کرنے لگ جائیں, تو ہم نے کبھی اس آیت پہ اس طرح سے غور نہیں کیا. یہ سورہ ہجر کی آیت ہے. اوکے, اینڈ دین سو کامن تھنگس, اتنی کامن چیزیں ہم دیکھتے ہیں, ہم نے کبھی غور نہیں کیا. مانسٹرز انک, جی دیکھیے نا, آپ بچوں نے دیکھی ہوگی. اس میں کنیکشن بٹوین ٹو ورلڈز ہے کہ نہیں, مانسٹرز اور بچوں کے درمیان. اور وہ کنیکشن کس طرح اسٹیبلش ہوتا ہے, ایک دروازے کی وجہ سے, ڈور کی وجہ سے. اوکے, سو دیر آر ہڈن ڈورز ان دس ورلڈ, آئی ول کم ٹو اٹ. اسٹار وارز, دا فورس اویکنز, اوکے, ون آئی. اور آپ کہیں گے نہیں نہیں یہ تو ویسے ہی وہ فوٹوگرافر تصویر لے رہا تھا, غلطی سے لائٹ آگے آ گئی. اوکے, غلطی سے لائٹ آگے نہیں آئی, اگلی سلائڈ بھی دیکھ لیں, اس نے ون آئی کیوں بنائی ہوئی ہے, اس کی بھی غلطی سے آ گئی. اوکے, سو ایوری تھنگ از پلانڈ. ون آئی کا کیا کانسیپٹ ہے, آئی ول کم ٹو اٹ. اوکے, ون آئی, اور یہ کیا اس نے بنایا ہوا ہے, ٹرائنگل obviously, ٹھیک ہے. اور یہ دنیا اور پورٹلز کھل رہے ہیں, اور پورٹلز کے تھرو اوپر جایا جا رہا ہے. جنات کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں, اس کی دلیل ہے اوکے کہ پورٹلز ایگزسٹ کرتے ہیں. میں آپ کو دلائل دینے لگا ہوں. پورٹل سمپل کہتے ہیں ڈور وے, پاتھ وے کو, دیٹس اٹ, دس از پورٹل. اینڈ وی ساؤٹ ٹو ریچ دی ہیون, یہ جنات بات کر رہے ہیں کہ ہم پہلے آسمان کی طرف جانے کی ہم نے کوشش کی, بٹ فاؤنڈ اٹ فلڈ ود پاورفل گارڈ. سورہ جن میں کوٹ کر رہا ہوں آپ کو, جنات کے الفاظ اللہ کوٹ کر رہے ہیں, لیکن ہم نے اسے پایا پاورفل گارڈز, وہاں پہرا دے رہے تھے گارڈز. اوکے, گارڈز کون تھے, اینجلز. اینڈ برننگ فلیمز, اور ہمارے لیے تیار تھے وہاں پہ شہاب ثاقب. اینڈ وی یوز ٹو سٹ دیر ان پوزیشنز فار ہیئرنگ, بٹ ہو ایور لسنز ناؤ ول فائنڈ اے برننگ فلیم لائنگ ان ویٹ فار ہم. اور ہم وہاں بیٹھا کرتے تھے, انتظار کرتے تھے کوئی بات سنے, لیکن اب وہاں پہ ہمارے لیے ایک شہاب ثاقب ویٹ کر رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہی آ رہی ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے اور قرآن کے لیے اس کو اسٹرکٹلی گارڈ کر دیا اس ہیون کو. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ وہاں تک جا سکتے تھے اور جا کے باتیں لاتے تھے. تو سوچیں کہ جنات کیسے ٹریول کرتے ہیں. اوکے, دروازے ہیں, یہ پورٹلز ہیں, جو بھی ہیں. یہ ایک ریسرچ پیپر ہے, اگر کسی کا انٹرسٹ ہے تو وہ یہ ایک مسلم کا ریسرچ, مسلم کا میں نے اس لیے کوٹ کیا, ذرا ہماری رغبت ہے, ظاہر ہے مسلمان ہونا ویسے بھی ایک اٹ سیلف ایک چیز ہے. جرنی ٹو دی ادر یونیورسٹیز, دا یونیکنیس آف ٹائم ٹریول تھرو وارم ہولز. وارم ہولز یعنی کہ پورٹلز. ٹھیک ہے, یہ آپ ریسرچ پیپر ایزیلی پڑھ سکتے ہیں, محمد حافظ الدین کمال کا. اٹس اے ویری سمپل گائیڈ ٹو وٹ آر وارم ہولز, وٹ آر پورٹلز. یہ کچھ لنکس ہیں جی, یہ آپ دیکھ لیں. امیزنگ پلانٹ ایک فیس بک کا پیج ہے. بلیک ہولز could open portals for hypersonic spacecrafts to travel through. Okay, black holes could be portals. اس پہ مووی ہے انٹرسٹیلر. The ancient Sumerian star gate at the Euphrates river, یہ ایک اسٹار گیٹ ہے. اسٹار گیٹ سے مراد ہے جس کے تھرو وہ ٹریول کیا کرتے تھے. یہ ایک myth ہے, I am not saying واقعی کرتے ہوں گے, لیکن شواہد بہت زیادہ موجود ہیں. 10 real gateways to the other worlds, یہ یوٹیوب کی ایک ویڈیو ہے. اوکے, آئی ایم جسٹ شوئنگ یو. اوکے, ٹیلی پورٹیشن تو کنفرم ہوتی ہے, ہوئی ہے. فزکس کے لاز بھی کہتے ہیں ہو سکتی ہے, لیکن میں آپ کو قرآن سے دلیل دیتا ہوں. قال عفریت من الجن انا اتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا جی کہ ملکہ سبا کا تخت کون لے کر آئے گا, تو عفریت جو بہت پاورفل جن تھا اس نے کیا کہا کہ میں لے کر آؤں گا جب تک یہ محفل برخاست ہوتی, جب تک آپ اپنی جگہ سے اٹھ نہیں جاتے میں لے کر آؤں گا. اوکے, پھر کس نے کہا, اور اس نے کہا کہ میں بہت قوی ہوں, بہت امین ہوں. قال الذی عنده علم من الکتاب انا اتیک بہ قبل ان یرتدی الیک طرفک. تو جو انسان تھا, انسان ناٹ اے جن, انسان
جس کو ہم نے کتاب کا علم دیا تھا. کیا علم تھا؟ واللہ عالم, لیکن علم ایگزسٹ کرتا ہے. اس نے کیا کہا کہ میں لے آؤں گا کب تک؟ پلک جھپکنے تک. اور جب سلیمان علیہ السلام نے پلک جھپکی تو تخت سامنے تھا, اور وہ تخت کم از کم اس پورے ہال جتنا تو ہوگا. اوکے, وہ کوئی چیئر نہیں تھی. تخت سے مراد ہے پورا اس کا دربار اٹھا کے لے آؤ. وہ اتنا ہیبت ناک اور اتنا بڑا اس کا تخت تھا. تو جب ملکہ سبا نے دیکھا وہ ویسے ہی ایکسیپٹ کر گئی کہ یہ تو کوئی بہت ہی پہنچے بزرگ ہیں. اب آپ کی سوچ اس طرف جا رہی ہوگی کہ پھر تو تصوف اور صوفیز اور یہ وہ ایک الگ ڈسکشن ہے, اس طرف ہم نہیں جا رہے. ابھی ہم سائنس کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ٹیلی پورٹیشن ہو سکتی ہے رائٹ فرام دی آیا ہیو گیون یو. ایک پلک جھپکنے میں کیسے آ سکتا ہے تخت؟ اوکے, سائنٹیفک لاز کے مطابق ٹیلی پورٹیشن اسی کو کہتے ہیں. اس جگہ سے اس جگہ میں ود ان مائکرو سیکنڈ چیز آ جائے, دس از کالڈ ٹیلی پورٹیشن. یونیورس آف 10 ڈائمینشنز ایک آرٹیکل ہے, بڑا زبردست آرٹیکل ہے. یہ میں آپ کو بڑے آسان الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں. دیکھیں, جس طرح پیاز کی لیئرز ہوتی ہیں نا, لیئر کے اوپر لیئر چڑھی ہوئی ہے, پھر ایک اور لیئر ہے, پھر ایک اور لیئر ہے. اس طرح سائنٹسٹ کہتے ہیں ہم ایک ملٹی ورس سسٹم میں رہ رہے ہیں. اسٹرنگ تھیوری, یونیورس کے اوپر یونیورس چڑھی ہوئی ہے, لیکن ہمیں وہ نظر نہیں آتی. ہم انٹریکشن نہیں کر سکتے دوسری یونیورس سے. اسی ہال میں ایک اور ہال ہے, اس میں ایک اور لوگ ہیں, وہ ہم سے انٹریکٹ نہیں کر سکتے, ہم ان سے نہیں کر سکتے. یہ قرآن و حدیث نہیں ہے, یہ اسٹرنگ تھیوری بتا رہا ہوں آپ کو. اوکے, تو ڈونٹ گیٹ می رانگ کہ میں نے قرآن سے چیز ثابت کر دی ہے. یہ میں آپ کو صرف ایک عجیب و غریب بات بتا رہا ہوں. تو یونیورس کی ڈفرینٹ ڈائمینشنز ہیں, لیکن میں اس ڈائمینشن کے کانسیپٹ پہ یقین رکھتا ہوں, اور یہ پروو بھی ہو جائے گا بہت جلدی, بلکہ پروو آلموسٹ ہو چکا ہے. سرن CRN میں ایٹم کولائڈر میں وہ جو ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں, وہ ایکسپیریمنٹ کیا ہے؟ وہ نیوٹرونز کو سپیڈ آف لائٹ پہ کولائڈ کراتے ہیں, اور نیوٹرونز انہوں نے دیکھا کہ ایک سے زیادہ ڈائمینشن میں باؤنس بیک ہو رہے ہیں. یہ انہیں کیسے پتہ لگا؟ کیونکہ ان کی کائنیٹک انرجی کہیں لاس ہو رہی ہے. تو اس سے ثابت ہوا کہ ایک سے زیادہ ڈائمینشن دنیا میں ہے, لیکن اوجھل ہے نظروں سے. یہ سارے ایکسپیریمنٹس کس لیے؟ کھولو ان ڈائمینشنس کو, ان گیٹ ویز کو کھولو, وی وانٹ ٹو سی کہ ان میں ہے کیا. اوکے, یہ بہت لمبا لیکچر ہو جائے گا اگر میں آپ کو ثابت کرنے لگ جاؤں کہ وہ کس طرح کھول رہے ہیں ان ڈائمینشنس کو وغیرہ وغیرہ. اینی وے, کم ٹو اٹ. بٹ یونیورس آف 10 ڈائمینشن, مختلف ڈائمینشنز ہیں, کچھ اس ڈائمینشن میں, کچھ کسی اور ڈائمینشن میں ہے. اور اس کی میں آپ کو اب قرآن سے ایک آیت سنانے لگا. اچھا, یہ کرونیکلز آف نارنیا تو دیکھی ہوگی بچوں نے, اس میں بھی وارڈروب کے پیچھے ایک اور دنیا ہوتی ہے. اوکے, تو یہ میں نہیں چھوڑ رہا, یہ ہالی ووڈ کی موویز یہ ڈائمینشنس کی باتیں کرتی ہیں. میں نے آپ کو جو ہے وہ مانسٹرز انک سے دلیل دی. ہیری پوٹر میں کیا ہے, وہ جب دیوار میں بچے گھستے ہیں تو کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ ایک اور اسٹیشن میں. وہ اسٹیشن کہاں ہے؟ ایک اور ڈائمینشن میں. اوکے, سو دس از ویری سمپل کانسیپٹ. کرونیکلز آف نارنیا ہو گئی 2 منٹس. اچھا, اسی آیت کا اگلا پورشن, یہ جو میں نے آپ کو سنایا نا, اگر ہم کوئی دروازہ کھول دیں اور اس میں چڑھنے لگیں, وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ, بے شک ہم نے آسمانوں میں کیا رکھے ہیں؟ کس لفظ کا ذکر ہے؟ بروجن. بروج کیا ہوتا ہے؟ برج الخلیفہ کا کیا مطلب ہے؟ ٹاور. آسمانوں میں ٹاورز ہیں جو تمہاری نظروں سے اوجھل ہیں. اوکے, وہ راستے ہیں. وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعِ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ and we have guarded it from every outcast شیطان. اور ہم نے اس کو گارڈ کیا ہوا ہے ہر ریبیلیس ڈیول سے, شیطان سے. اور any that gains a hearing by stealth is pursued by a flaming fire bride. اور ہر وہ شخص جو اس کو, ہر وہ جن جو پرسو کرنے کی کوشش کرتا ہے ہماری باتوں کو, یا ایوز ڈراپ کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس کو شہاب ثاقب چیز کرتا ہے. اوکے, تو یہ پلرز آف کریشن ایک ویسی پکچر ہے ناسا کی, ضروری نہیں یہی بروج ہیں, یہ ویسے ہی میں نے آپ کو ایک پکچر ویژولائز کرنے کے لیے دکھایا. اوکے, اب ہم بریک لیتے ہیں. وین وی کم بیک تو ہم مزید تھوڑی سی سائنٹیفک بات کریں گے. پہلا پورشن سائنٹیفک میں نے اس لیے رکھا ہے صرف آپ کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ سائنس کچھ بھی نہیں ہے, وحی کے آگے سائنس کچھ بھی نہیں ہے. حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا اللہ کا نالج کمپیئرڈ ود آور نالج, پوری کائنات کا نالج اللہ کے نالج سے کمپیئر کرو گے تو اللہ کا نالج سمندر ہے, ہم سب کا نالج قطرہ ہے. اوکے, تو یہ سائنسدان جو ہم پہ روب ڈالتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ مسلمان بچوں کو یہ چیزیں پڑھنی چاہیے, سائنس میں انٹرسٹ لینا چاہیے. لیکن وہ چیز رک کیوں گئی؟
کیونکہ ہمارے ذہنوں پہ تالا لگایا گیا انفارچونیٹلی کہ اس پہ سوچنا بھی نہیں. اوکے, اس پہ سوچنا بھی گناہ ہے. تو ابھی تک میں نے آپ کو جتنی باتیں کہی ہیں سائنس سے اس لیے میں پروو کر رہا ہوں, اس لیے نہیں کہ میں کوئی بہت بڑا سائنٹسٹ ہوں, صرف اس لیے کہ انفارچونیٹلی سائنس کے پجاری موجود ہیں, ان سے جب بات کی جائے تو تھوڑا سا انہیں ریئلٹی چیک دے دیا جائے کہ اللہ کریٹر ہے, سائنس کا بھی کریٹر ہے. اوکے, اور قرآن میں بہت سی ایسی چیزیں آلریڈی موجود ہیں. اور اس کے بعد ہمارا جو ایک اگلا پورشن ہے, تھوڑا سا میں اور اس کو بیان کروں گا. اس کے بعد ہمارا سیکرٹ سوسائٹیز, ہر چیز کنیکٹڈ ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے اس کا سیکرٹ سوسائٹی سے کیا کنیکشن ہے, آئی ول پروو. اگر ابھی سننا ہے تو میں بتا دیتا ہوں, سیکرٹ سوسائٹیز وہ دروازے کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں. اوکے, جن سے اس شیاطین کو بلائیں, ڈیولز کو بلائیں, ان جنوں کو بلائیں جو جزیروں میں بند ہیں, تاکہ دوبارہ سے یہاں پہ فساد برپا ہو اور ان کی حکومت آ سکے. یہ ہر مووی کا تھیم ہے, لارڈ آف دا رنگس کا, ہیری پوٹر کا, ایکس مین کا, ایونجرز, ساری اس تھیم پہ بنی ہوئی ہے. اوکے, ایونجرز اینڈ گیم آپ نے دیکھا ہے, وہ ایک جو ولن ہوتا ہے تھینوس, وہ سب کریشن کو, اپنی کریشن کو بلاتا ہے پورٹلز کھول کے. جزاکم اللہ خیر. پورے 5:45 واپس آ جائے گا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.